حضرت محترم یہ تھے جناب محترم حافظ ظہیر فروخی صاحب، انہی کی نظر حضرت پیر نصیر الدین نصیر گھولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر کر کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے لگے ہیں کہ آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، ارے آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، کہ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ رب العالمین حضرت حافظ صاحب کے سود و گوداز میں وسعتیں عطا فرمائے، الہ العالمین ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے۔ ملک پاکستان کے ایک عظیم نام، عظیم والد کے عظیم سپود، میری مراد فاضل نوجوان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا علامہ مظفر حمید وٹو صاحب ہیں۔ انہی الفاظ کے سائے میں دعوت سخن دینے لگا ہوں حضرت والا شان کو کہ اتنی بلندیوں سے اتر کر نہیں ملا، اوروں کو آپ جیسا پیغمبر نہیں ملا، اتنی بلندیوں سے اتر کر نہیں ملا، اوروں کو آپ جیسا پیغمبر نہیں ملا، چہرے بڑے ملے ہیں زمین پر نئے نئے، لیکن حضور جیسا منبر نہیں ملا، تھک ہار کر وہ بیٹھ گئے پر سمیٹ کر دونوں جہاں کو آپ کا ہمسر نہیں ملا، صدیق سا کسی کا نہیں ہے کوئی رفیق، حسان سا کسی کو سخنور نہیں ملا، ایک سے ہے بڑھ کر صحابی حضور کا انجم کوئی بھی ان کے برابر نہیں ملا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسول سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا، اللہم لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی
بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت نال بآواز بلند درود پاک. معزز محترم علماء کرام، ملکہ والا سنبڑیال دے غیور نوجوان بزرگ مسلمانوں، محترم جناب حافظ حسنین ساہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز بھائی معاویہ مارد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب حضرت مولانا راشد کھٹانہ صاحب، مولانا رفاقت صاحب، ان حضرات دی محبت پری دعوت نال توڑے نال دینی گفتگو توڑی خدمت اچھ حاضری اور زیارت شرف حاصل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. کی گل تھے آمین دا کوئی رواج نہیں، ذرا بلند آواز نال کہہ دے ہو جزاک اللہ. اور جو کچھ کیا سنے جائے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک لیمیٹڈ ٹائم میرے حصے وچ آیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر دو چار گلاں توڑی خدمت اچھ عرض کراں. دو گلاں دا تیان رکھنا، میرے محبوب علیہ السلام دا نام آئے تے محبت نل آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی گل سمجھ چاہے تے ثواب دی نیت نال کہہ لو سارے کہہ لو جزاک اللہ. دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات نو بنایا ہے، صرف بنایا نہیں، بنایا بھی ہے اور سجایا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ دی قدرت دے اتنے نظارے نے کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ساری دنیا خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لیکن اس دے باوجود ساری دنیا نو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اے دنیا دی زندگی کھیل تماشا ہے، اے دی کوئی حقیقت ہے مسافر خانہ ہے. جڑا بندہ سفر لئی نکلے ہے او دا اصل مقصد منزل ہے، سفر دے وچ ٹھہرنا او دا مقصد ہے. دنیا کھیل تماشا ہے. اور اگے اللہ تعالیٰ دا اعلان قرآن اعلان کردہ ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. رب کہندہ ہے ساری دنیا تھوڑی جائیے. کیے اوکھا سوال پوچھ بیٹھا میرے خیال میں. کوئی میرے نال بولو چل کوئی سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب دیا کریں یار.
بات سمجھ آ رہی آپ کو؟ قل متاع الدنیا قلیل، رب کہہ رہے ہیں دنیا تھوڑی جئی۔ میں جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آئیے میرے معزز سامعین۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، حالانکہ اللہ نے ساری کائنات نو بڑا حسین بنایا ہے، بڑا جمیل بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ جدو چاند دیواری آئے رب نے چاند نو سونا بنایا ہے، لیکن نال اللہ نے قلیل آکھے ہے۔ چاند دی چاندنی نو اللہ نے بنایا، نال قلیل آکھے تھوڑی جئی۔ اللہ نے سورج نو بنایا، نال قلیل آکھے سورج دی تبانی نو بنایا، نال قلیل آکھے آسمان نو بنایا، پھر انو قلیل آکھے آسمان دی بلندی نو بنایا، پھر قلیل آکھے زمین دی تے زمین دی پستی نو بنایا، انو قلیل آکھے پھول تے مہک نو بنایا، انو قلیل آکھے موسم تے جوانی نو بنایا، انو قلیل آکھے لہرہ دی روانی نو بنایا۔ پھر اللہ نے اعلان کیتا کل متاع الدنیا قلیل، پوری کائنات دے اندر پامے آسمان ہے، پامے زمین ہے، موسم دی جوانی ہے، لہرہ دی روانی ہے، پہاڑا دی مضبوطی ہے، اتنی بڑی کائنات ہون دے باوجود اللہ رب العزت دی ذات ساری کائنات نو کہہ رہے ہیں کل متاع الدنیا قلیل۔ جدو باری آمینہ دے چند دی آئی، باری عبداللہ دے در یتیم دی آئی، باری بدر الدجا دی آئی، باری شمس الزہا دی آئی، باری سلطان دی آئی، باری ماہ جبی دی آئی، ایک پاسے پوری کائنات ہے۔ اللہ فرماندے نے کل متاع الدنیا قلیل، ایک پاسے ذات مصطفیٰ ہے تے اللہ اعلان کر دے انکا لا خلق العظیم۔ ایک پاسے ساری کائنات ہے تو رب کہندہ ہے تھوڑی جائیے، ایک یہ تو ایک پاسے صرف ذات مصطفیٰ نہیں، صرف حضور دے اخلاق۔ میرے معزز سامعین، کوئی بندہ چاہ کے بھی ساری کائنات دا مشاہدہ کر سکدا؟ پہاڑاں دا کون مشاہدہ کرے؟ سمندر دیاں تیمہ تے گہرائیاں دا کون مشاہدہ کرے؟ تے جدو ایڈیاں وڈیاں شیواں دا احاطہ کوئی نہیں کر سکدا تے سونےاں تیرے سونے سونے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، جس ہستی کے اخلاق کتنے بلند ہیں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا شان کیا ہوگا۔ میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ آپ بھرپور بیداری کا ثبوت بھی دیں گے۔ جاگ رہے ہو؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، اج دی محفل میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے نال منسوب ہے۔ میرے معزز سامعین، میں کسی عام ہستی دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں او دا ذکر کرا تے او دے ذکر دے نال تیرے دل نو ایمان دی تازگی عطا کرا، جنہاں نو میرا کملی والا کہندے نے۔ سبقنا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار اے کون ہے؟ رب کہندہ اینو آمینہ دا چن کہندے نے۔ اے میرے رب کریم اے آمینہ دا چن کون ہے؟ رب کہندہ ہے ساری کائنات آسمان دا چن ویندیے
تے آسمان دا چن آمینہ دے چن دا دیدار کردہ نظر آؤندا ہے تے کائنات والے آپے تڑپ کے اعلان کر دینے روایت کریں دا صحابی مرارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظر آوے محمد دا مکھڑا سونا نظر آوے آ میں اونا دی گل کران جنانو بدر الدجا کہندے نے میں اونا دی گل کران جنانو شمس و زہا کہندے نے میں اونا دی گل کران جنانو ساکیے کوثر کہندے نے میں اونا دی گل کران جنانو شافیے معاشر کہندے نے میں اونا دی گل کران جنانو مقصد کائنات کہندے نے میں اونا دی گل کران جنانو مقصود کائنات کہندے نے نہیں ملک والدے رہنے والے جے تو واقعی بیدار بیٹھائیں تے آ میں اس ہستی دا ذکر کرا جنہ دے بارے ابو جی رحمت اللہ علیہ انج تڑپ دے سن کہ کہیں کہ شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے توجہ کرنا چند دی پہلی تاریخ ہووے انہوں ہلال کہندے نے جدو پہلی تو بڑھ جائے پھر انہوں قمر کہندے نے تے جدو چند اپنی جوانی تے شباب وچا جائے پھر انہوں بدر کہندے نے ابو جی رحمت اللہ رہے سمجھانا ہے چاندے نے کہ چند اپنی جوانی تے شباب وچ بھی آکے کملی والے دے حسن دی ایک چلکی دا مقابلہ نہیں جے کر سکدا کہیں کہ شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے میں او دے مقام دی ایک چلکی دکھانا چاہنا ہاں کیسا منظر ہوئے گا اے میرے پروردگار اے میرے نبی دا مقام کیے رب کہندہ ذرا غور کرنا میں اپنے لفظ کہنا جی میں سارے پھلاں دے وچوں گلاب سب نال اچا ہے سبحان اللہ دی کوئی جی میں لیوڑی شیڈنگ پہ چل دیئے او ہمت کرو یار تسی کیوں نہیں سبحان اللہ آندے سبحان اللہ نال خرچہ کوئی نہیں پرچہ کوئی نہیں اللہ دے عرشہ تے چرچہ ہی چرچہ ہے ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ ابو جی رحمت اللہ علیہ کہندے سن جڑا بندہ سبحان اللہ کہندہ ہے اللہ جنت چو دے نا دے ایک درخت لا دیندے تے جو سبحان اللہ ٹلی ہوئے تے رب کی کر لاندہ ہے جنت بھی جا کے مسواقہ لاندے پھرے آجے ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ کو میں گل کراں توجہ کرنا اے میرے پروردگار دسنا تیرے نبی دا مقام کیے طالب علم دا جملہ نوٹ کرنا جی میں ساریاں پھلاں دے وچوں گلاب سب نال اونچائے جی میں ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن سب نال اونچائے بالکل اسی طرح ساریاں نبیاں دے وچوں میرا مصطفیٰ سب نال اونچائے جے نہ یقین ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جے اللہ رب العزت دی ذات نے 1,24,000 نبیانو پیدا کرن تو بعد اللہ نے سارے پیغمبرانو مقام دیتا شان دیتی عظمت رفعت عطا کی تھی پر اے دے باوجود اولو العظم صرف 5 پیغمبر نے توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ
والسلام حضرت موسیٰ تے عیسیٰ تے میرے محبوب علیہ السلام سارے پیغمبران دے وچوں 5 پیغمبران دی شان جدا ہے تے 5 پیغمبران دے وچوں میرے کملی والے دی شان جدا ہے توجہ کرنا گل یار ذہن وچ آ گئی ہے تے اگے بڑھ کے تیرے ایمان دی نظر کرنا چاہنا وا سارے پیغمبراں دا مقام بڑا اونچا ہے پر ساریاں دے وچوں 5 اولو العزم پیغمبر نے انہاں دے وچوں ساریاں پیغمبراں دے وچوں 5 پیغمبراں دی شان اونچی ہے تے جدوں سنیاں دی نظر انہاں ول جائے جنہاں نوں نبی دے یار کہندے نے جنہاں نوں نبی دے صحابہ کہندے نے تے سارے صحابہ دی گل آوے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى نبی دے سارے یار جنتی نے تے میاں سارے صحابہ جنتی نے سارے دے وچوں 313 دا مقام سب نال اونچا ہے پھر 313 دے وچوں اشرا مبشرہ 10 صحابہ دا مقام اونچا ہے پھر 10 دے وچوں خلفائے راشدین دا مقام اونچا ہے پھر 4 دے وچوں ابو بکر دا مقام سب نال اونچا ہے جے میں گل نو آسان کراں تے پھر انج بن دیے 1,24,000 پیغمبراں دے وچوں شان مصطفیٰ سب نال اونچی ہے تے 1,24,000 صحابہ دے وچوں ابو بکر دا شان سب نال اونچا ہے ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدایا گیا تشی ناکام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت یافیت کا پیغام آ گیا اے میرے پروردگار دسنا میرے نبی دا مقام کنا اونچا ہے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ساری کائنات دے وچوں اولاد اسماعیل نو چنیا اولاد اسماعیل دے وچوں کنانہ نو چنیا کنانہ دے وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو چنیا بنو ہاشم دے وچوں میرے اللہ نے قریش نو چنیا ہے تے قریش دے وچوں میں محمد نو چنیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی چنا ہوا ہوں اور میرے صحابہ بھی اللہ اکبر یا حی یا قیوم آگا فرماندے نے میں بھی چنیا ہویا تے میرے یار بھی چنے ہوئے نے میں دسنا چاہنا میرے نبی دا مقام کی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا لا اقسم بہذا البلد رب کہندا سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے رب مکے دی قسم کھا رہے ہیں میں کیا میرے پروردگار تم مکے دی قسم اس لئی کھا رہے ہیں کیونکہ تے خانہ کعبہ موجود ہے مکے دی قسم اس لئی کھا رہے ہیں کیونکہ تے حجر اسود موجود ہے اے اللہ مکے دی قسم اس لئی کھا رہے ہیں کیونکہ تے مقام ابراہیم موجود ہے مکے دی قسم اس لئی کھا رہے ہیں اے تے صفا تے مروہ موجود ہے اے اللہ زمزم دی وجہ تو مکے دی قسم کھا رہے ہیں رب کہندا میں اس وجہ تو نہیں کھا رہا بلکہ میں رب اعلان کرنا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ایک کوئی مکے دی قسم کھان دی بجائے کیونکہ تھے میرے کملی والے دے پیر لگے ہوئے نے ایتھے میرے سونے دے قدم مبارک لگے ہوئے نے سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی
توجہ کرنا میں کیا میرے پروردگار جتھے میرے نبی دے قدم مبارک لگے نے تو قسم کیوں کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں رب کہندا ہے میں قسم اس وجہ تو کھا رہا کیونکہ جتھے میرے نبی دا پیر ہے اوتھے ہی خیر ہے تے جتھے میرے پیغمبر دا پیر آ جاندا ہے میں اونا راواں نو راواں نہیں رہن دیندا بلکہ اپنے قرآن دیاں ایتاں بنا دینا وا پھر مینوں گل کھولن دی اجازت دینا مکے وچ نبی دا پیر آیا مکہ قرآن بن گیا مدینے وچ نبی دا پیر آیا مدینہ قرآن بن گیا اب تک ہی مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ نو ایسے مہینے عمرے تے لے جائے یا اللہ جڑا جڑا عمرے تے جائے شالا تسی اتے جا کے مر جاؤ ہے ہی ارادہ ایک بندہ گیا نا تو اتھے جا کے دعاواں منگے یا اللہ میں نے اتھے موت دے دے اگلے دن انہوں بخار چڑھ گیا پھر دعاواں منگی یا اللہ اس پھیرے نہیں اگلے پھیرے ذرا پہلے پھیرے آلے اچھی آواز نال سبحان اللہ توجہ کرنا اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ نے اس نا چیز نو عمرے دی سعادت بخشی ہے اللہ دی قسم ہے اج بھی اونا گلیاں دے اندر سکون تے خوشبوواں موجود نے جتھے میرے کملی والے دے پیر لگے ہوئے نے جتھے میرے جیڑیاں لاواں دے وچوں میرا سونا گزر دریا ہے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم توجہ کرنا مکے وچ نبی دا پیر آیا اللہ نے مکے نو قرآن بنا دیتا مدینے وچ پیر آیا مدینے نو قرآن بنا دیتا بدر وچ پیر آیا بدر قرآن بن گئی احد وچ پیر آیا احد قرآن بن گئی خندق وچ پیر آیا خندق قرآن بن گئی ابو بکر دے موڈیاں تے پیر آیا تے ابو بکر بھی قرآن بن چکے آئے میں ملمہ سازی نہیں جے کردا اللہ دا قرآن کہندے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک سب نالو بہتی عزت ہو دیئے سب نالو زیادہ اکرام ہو دائے سب نالو زیادہ توقیر ہو دیئے جدہ تقوی سب نالو زیادہ ہے جڑا پرہیزگار سب نالو زیادہ ہے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى مولوی دی خواہش رب راضی ہو جائے پیر دی خواہش رب راضی ہو جائے شب زندہ دار دی خواہش مفسر دی خواہش محدث دی خواہش عابد دی خواہش زاہد دی خواہش ساری کائنات چاندی ہے رب راضی ہو جائے تے رب کہندہ والا سوف یرضا رب چاندہ ہے ابو بکر راضی ہو جائے میرے معزز سامعین میں گزارش کر رہا سا میرے نبی دا مقام سب نال اچھے اللہ اکبر یا حی یا قیوم تے پھر ایک کیویں ہو سکدا ہے نبی دا مقام بھی سب نال اچھے تے پھر جیڑا جیڑا نبی نال جڑدا جائے گا میرا اللہ انہوں بھی اچھا کردا جائے گا نہ یقین آئے مقام ابو بکر ویکھ لے نہ یقین آئے مقام عمر عثمان تے علی ویکھ لے اے کڈا سونا لگدا نام علی دا ہے بچیاں نو آکھی میں غلام علی دا
توجہ کرنا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہے بچیاں نو آکھی میں غلام علی دا تے عقیدے دی گل بھی کرنا چاہنا وا کہ مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا کنے ہویا ہے در صدیق دسد امام علی دا فاروق دسد امام علی دا عثمان دسد امام علی دا ہے دشمن نو آکھی میں غلام علی دا توجہ کرنا میں شان مصطفیٰ دی اگے بڑھ کے چل کی دکھانا چاہنا رب کہندہ سونے جتھے تیرا پیرے جتھے حضور دا پیر ہے اتھے ہی کیے میں کہا ربا حضور دے قدمہ دی اینی شان یار جے ہمت کر کے سبحان اللہ کو تے کو اور گل کراں توجہ کرنا رب کہندہ ہے نبی دے پیران دی تے بڑی شان جیڑے اے دے یار نے اونا دی بھی بڑی شان تے جڑے اینا یاراں دے کوڑے نے او دی بھی بڑی شان تے جڑے اونا یاراں دے کوڑیاں دے پیر نے اونا پیراں دی بھی بڑی شان تے جڑے کوڑیاں دے پیراں نو کھور لگے ہوئے نے مینوں قسم اپنی جلالت دی نبی دے صحابہ دیاں کوڑیاں دیاں پیراں دیاں کھوراں دے وچوں رب کہندے نکلیاں ہویاں چنگیاریاں دیاں میں رب قسماں کھانا وا میں کوئی خطابت نہیں دکھا رہا اہل منطق دا سہارا نہیں لے رہا اللہ دا قرآن کہندے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا میں گزارش کر رہا سا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مقام شان تے عظمت بلندی تیری پر سب نہ لوچیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بیٹا دیا کیا دیا میں کہا ربا حضور صرف نبی نہیں نبیاں دے سردار تے حضور نے بھی پتر تو دے رہے ہیں رب کہندہ ہے میں اپنے نبی نو پتر دے کے دسنا چاہنا کہ بیٹے دین والا کونے توجہ کرنا بیٹے دین والی صرف اللہ دی ذات اللہ نے پتر دیتا بھی تے واپس بھی بلا لیا دین والا بھی رب تے لین والا بھی نہ کوئی اپنی مرضی سے دے سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی واپس ہے یہ تو اللہ کی شان ہے نا حضور علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو مشرکین مکہ نے افواہاں پھیلے دتیاں کہ اندر نے جی او جیدہ پتر ہی دنیا تے کوئی نہیں او دی نسل کی میں چلے گی تے جی دی نسل نہیں چلے گی او دا مشن جاری ہو ساری رہ سکتا نبی دی شان سمجھ میرے آقا اکھاں وچ آنسو لے کے بیٹھے آقا فرماندے نے ربا ویکھ مشرکین مکہ کہندے نے کہ میری دنیا تے نرینہ اولاد کوئی نہیں تے ربا میری نسل نہیں چلے گی رب کہندہ جبرائیل جانا دوڑ کے چلا جا تے میرے نبی دے آنسوانو صاف کر تے تسلی دینا حضرت جبرائیل نے کیا ہوئے گا اے میرے پروردگار میں تیرے نبی دے آنسو صاف کرنے نے میں کوئی دوپٹہ لے جاواں ریشمی رومال لے جاواں رب کہندہ جبرائیل
پوری کائنات دے اندر سب نال اچے تے سچے اعلیٰ تے اولا افضل تے اکمل تے اجمل کامل تے مکمل عاشق تے اشرف تے طیب پاک تے نفیس تے خوشبودار میرے کملی والے دے آنسو نے انہاں نو صاف کرن دے واسطے تو رومال نہیں لے کے جانا بلکہ اللہ دے قرآن دیاں ایتاں لے جا تے میرے نبی نو جا کے کہہ دے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر بے شک سونیا اسا تینو کوثر عطا کیتا ہے کی معنی کوثر دا بقول مفسرین کہندے نے جی کوثر جنت دی ایک نہر دا نام ہے جدا جنت دی نہر دا ایک نام ہے جدا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید ہے برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے تے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے تے رب کہندا میرے سونیا بے شک اسا تینو کوثر عطا کیتا ہے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب نے کیا ہوئے گا کملی والیا حشر والا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ قیامت دا دن ہوئے گا باپ بیٹے دا نہیں بنے گا بیٹی ماں دی نہیں بنے گی بیوی شوہر دی نہیں بنے گی ادوں کسے نے کم نہیں جیونا سارے انو پیاس لگی ہونی ہے تے میرے سونے پیاس تے انہاں مشرکاں نو بھی لگنی ہے نا پیاس تے انہاں بے ایماناں نو بھی لگنی ہے نا کتا مزہ آئے گا جدو حشر والے دن سارے انو پیاس لگی ہوئے گی کوئی پانی نہیں ہونا صرف کوثر دا جام صرف کوثر دا جام ہوئے گا تے اے بھی پیاسا لے کے آن گے پر سونے تیرا سامنا کمیں کرن گے تیرے نال لڑائیاں لڑن آلے تیرے تے ظلم تے ستم کرن آلے تیرے نال اختلاف کرن والے تیرا سامنا کمیں کرن گے توجہ کرنا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سونے اسا تینو کوثر عطا کیتا ہے بقول مفسرین کوثر تو مراد خیر کثیر رب کہندے سونے ساری کائنات دیاں خیرہ میں تیرے لئی رکھیاں ہویاں نے پھر میں نو کہن دی اجازت دینا میرے نبی دیاں زلفاں بھی خیر نے میرے نبی دا سینہ بھی خیر ہے میرے نبی دا پسینہ بھی خیر ہے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نہ چھوڑ کر میرے رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا سونیا تیرے ہر قدم قدم تے خیر نے تیرا ابو بکر بھی خیر ہے تیرا عمر تے عثمان تے علی بھی خیر ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ دی تسلی دینی وے تاکہ آدم تا عیسیٰ تے بچوں کملی والے دی شان دی وضاحت ہو سکے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تے رب کہندے میرے سونے تو نمازاں پڑھی جا تے قربانی کی جا بطور شکرانہ تے میرا اعلان کرنا ماں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ رب کہہ رہے میرے سونے بے شک تیرا دشمن بے شک تیرا دشمن تینو کہندے نے تو جڑ کٹا معاذ اللہ تعالی تینو کہندے نے تیری نسل جاری نہیں رہنی تیرا مشن جاری نہیں رہنا حضور علیہ السلام کا مقام دیکھیے عظمت دیکھیے اللہ نے کوثر بھی عطا کیا شکرانے کے طور پر قربانی اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا اور کہا کیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سونے بے شک رب اعلان کردہ کہ تیرا دشمن جڑ کٹائے تیرا دشمن ہے توجہ ہے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آدم یہ ابو جہل
اور یہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ کی کو زندہ دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال گزر گئے، نبی قیامت سے پہلے اتنا عرصہ گزر چکا۔ اللہ فرماندے نے فی لوح محفوظ، اچھا قرآن نو لوتے محفوظ رکھیا سی تے قرآن ازلا تو موجود سی۔ توجہ کیجئے گا، قرآن اجدا نہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن ازل سے موجود تھا اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ازل سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ منٹ رہ گیا ایک، توجہ کیجئے، آخری بات کر رہا ہوں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اے ابو جال تے بڑا بات جو پیدا ہویا ہے، آدم تا عیسیٰ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے 575 سال علیہ السلام کے دن دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد گزر گئے۔ ابو جال تو بعد میں آیا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں پہلے فیصلہ کر لیا تھا، ابو جال بعد میں آیا، قرآن پہلے سے محفوظ تھا، ہم نے قرآن میں پہلے ہی اعلان کر دیا ان شانئک ھو الابتر، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ تو جڑ کٹا ہے، ہم نے ازل سے فیصلہ کر دیا تھا تو نہیں، تیرا دشمن جڑ کٹا ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، او بھئی یہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نسل نہیں بڑھ سکتی، اللہ نے یہ فیصلہ ازل سے کر دیا تھا، تو سونیا تو جڑ کٹا نہیں، تیرا دشمن جڑ کٹا ہے۔ میرے معزز سامعین، آخری سبحان اللہ تے آخری گل اس جلسے دی اساں تے انشاءاللہ ساری زندگی چلنے، اللہ ہمت توفیق اخلاص دے۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، توجہ کرنا، رب کہندہ میرے سونیا تیرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے تے لوکی تینوں تانا دین دینے، تیری نرینہ اولاد زندہ کوئی نہیں تے تیری نسل نہیں چلے گی۔ اے میرے محبوب میں تیری عظمت دی وضاحت انج کرانگا، تیرے مقام دی وضاحت انج کرانگا، ساری کائنات دی نسل پترہ تو چل دیئے، نسل بیٹیاں تو چل دیئے، نسل نرینہ اولاد تو چل دیئے، میں تیری شان دی وضاحت انج کرانگا، میں قانون بدلانگا، میں ضابطہ بدلانگا، میں اصول بدلانگا۔ مزہ تے اودوں آئے گا جدوں علی تے فاطمہ دا نکاح ہوئے گا، مزہ تے اودوں آئے گا جدوں محسن پیدا ہوئے گا، مزہ تے اودوں آئے گا جدوں حسین پیدا ہوئے گا، مزہ تے اودوں آئے گا جدوں حسن پیدا ہوئے گا۔ اے میرے محبوب ساری کائنات دی نسل پترہ تو جاری ہوندی ہے، اللہ تیری نسل نو تیری بیٹی فاطمہ تو جاری فرما دے گا، تے رہ گئی تیری شان تے مقام دی گل، میں رب اعلان کرنا وا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے سونیا کوئی برگیڈیئر ایم پی اے ایم این اے نے جتنا مرضی بڑا چیف ہوئے، جویں جویں زندگی گزر دی جاندی ہے او دی عزت تو کیر تے شان وچ کمی ہوندی جاندی ہے۔ رب کہنے میرے سونیا ہن جویں جویں قیامت آندی جائے گی، اللہ تیری شان تیری عظمت تیری بلندی نو دن با دن بڑھاندا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔